وبرکاتہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اساتذہ کرام، مہمان اعظام اور میرے پیارے دوستوں، میں آپ حضرت کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی موضوع برائی کے بدلے بھلائی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرت غور سے سماعت فرمائیں گے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برائی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیتے، معافی نہیں بلکہ برائی کے جگہ میں بھلائی فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ زندگی بھر رہا۔ آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی معاف عطا فرما دیتے۔ ایک بار ایک بدھو وہ مسجد پر آ کر کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا تو وہاں کے لوگوں اسے پیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو اور پیشاب پر پانی بہانے دو، اور دیکھو اللہ نے تمہیں نرمی کے لیے بھیجا، سختی کے لیے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی تو وہ روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا۔ یہ گالیاں سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوتا۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری ماں کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے لیے دعا کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑا خوش ہو کر دوڑتے دوڑتے گھر گئے۔ معلوم چلا کہ ماں تو نہا رہی ہے۔ نہانے کے بعد اپنے آپ مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Respected our teachers, my dear friends and audience، آج میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ حصوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف صاف بولتے، سننے والے آپ کی بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیتے۔ آپ نہ کسی کے بات کے بیچ بولتے نہ اور کسی کو بولنے دیتے۔ جو بات آپ کو اچھی نہیں لگتی اسے صرف نظر کر لیتے یا اچھی طریقے سے سمجھا دیتے، بات کرنے کا طریقہ بتا دیتے۔ آپ ہر ایک کی بات دھیان سے سنتے۔ فرمایا کرتے کہ تم لوگوں میں سے کسی کو کوئی پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے ضرور کہے، اور یہ بھی کہتے کہ اگر کوئی میرے پاس نہ آ سکے تو دوسرے لوگ ان کی خیریت بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جس طرح لوگ بادشاہ کے سامنے تعظیم سے کھڑے ہوتے اس طرح میرے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو، اور یہ بھی کہتے کہ اگر تم میں سے کوئی کہیں دیکھے کہ لوگوں کو اس طرح کھڑا دیکھو اور پسند کرو تو ایسے لوگ اپنے جگہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ ایک بار ایک بڑے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا، اور ایک غریب آدمی کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ فرمایا، تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ تو ان بڑے صاحب نے شکایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے رحمت کی دعا نہیں کی، اور اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اللہ کی تعریف نہیں کی تو میں نے تمہیں دعا نہیں دی، اور انہوں نے اللہ کی تعریف کی تو میں نے انہیں دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی بات کو یہی کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تم ہم سب کو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔